بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توعیت الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، اسلام کے اوپر اعتراض اور اسلام پر حملہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جب بھی اسلام دشمن طاقتیں کوئی بھی موقع پاتی ہیں تو اسے چھوڑتی نہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ ایک مسلمان ہونے کے تئیں ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک برحق اور سچا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی خیر اور بھلائی اسی میں رکھی ہے کہ وہ مذہب اسلام کی پیروی کریں، من وعن، خواہ وہ معاملہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ معاملہ معاشیات سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ معاملہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ معاملہ کسی بھی میدان سے ہو، ہر میدان میں اسلامی احکام کی پیروی ہی با سعادت زندگی بسر کرنے کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد جگہ اس چیز کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص مرد ہے یا عورت نیک عمل کرتا ہے وهو مؤمن اور وہ مومن ہوتا ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ایک پاک اور بہترین زندگی دیں گے۔ یعنی
باسعادت زندگی بسر کرنے کے لیے، صاف اور ستھرا معاشرہ بپا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن بشرط کہ وہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر کسی کام کے کرنے پر اس کا ایمان نہیں، اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو اس کام کے اندر پختگی کبھی بھی نہیں لا سکتا، کبھی بھی نہیں لا سکتا ہے۔ کوئی بھی قانون اگر طاقت کے زور پر، لوہے کے زور پر، لاٹھی کے زور پر اپنے کو منوانا چاہتا ہے تو اس قانون کے اندر پائیداری نہیں ہوا کرتی ہے، وہ قانون کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے نظام آئے اور چلے گئے، مشکل سے چند سالوں کے مہمان رہا کرتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا میں ان کا نام نشان تک نہیں رہتا، بلکہ جو لوگ اس قانون پر عمل کرتے رہتے ہیں وہی اپنے ہاتھوں سے اس قانون کے بنانے اور اس قانون پر عمل کروانے والوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ دور نہ جائیے آپ، یہ کمیونزم آیا، کتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا اور آگ اور لوہے سے لوگوں کے اوپر حکومت کی، لیکن 50 سال کا بھی عرصہ گزرنے نہیں پایا کہ اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور وہی لوگ جو اس قانون کو ماننے والے تھے، ان لیڈروں کی تصویروں کو جوتے پہنائے اور اکھاڑ کر کے پھینکا جو یہ قانون بنانے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون اس پر عمل ہو رہا تھا، لیکن عمل ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہو رہا تھا۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہے یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ایک پاک زندگی عطا کریں گے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ لے جائیے، پوری تاریخ آپ دیکھ لے جائیے، ماضی قریب کی بھی اور ماضی بعید کی بھی، اسلام کے علاوہ ایمان اور عقیدے سے قانون کی پیروی کرتے آپ کو کہیں خال خال لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اسلام ہی ایک مذہب ہے کہ اس کے احکام کی اور قانون کی پیروی جہاں پر لوگوں نے ظاہر میں کی ہے، وہیں پر باطن پر بھی ان کا عقیدہ اور اطمینان تھا۔ اسی لیے میں اخبار القضات لابن وکیع پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رضا کارانہ طور پر قاضی بن گئے کہ چلو قضا کا دو لوگوں کے درمیان جو فیصلے کا منصب اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پورا سال گزر گیا لیکن 2 آدمی بھی اپنا کسی جھگڑے کا، کسی اختلاف کا فیصلہ لے کر کے قاضی کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ آخر کیا؟ انہیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں زمین جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، ان کے پاس سب چیز تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اوپر عمل صرف ظاہر میں طاقت کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، آج اس دنیا کے اندر اگر کسی ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ ہے، کسی حد تک نافذ ہے، تو اس ملک میں جرائم آپ کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم اور بہت کم دکھائی دیں گے، کم اور بہت کم دکھائی دیں گے۔ اور وہ ملک، وہ علاقہ جہاں پر مسلمان رہتے ہیں،
وہ مسلمان جس قدر دین کی احکام کے پابند ہوں گے، یہ نہیں کہ صرف نام کے مسلمان ہوں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، 25 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ نام ان کا عبداللہ عبد الرحمن ضرور ہے، لیکن شیطان کی پوجا، بابا کی پوجا، بتوں کی پوجا، قبروں کی پوجا ضرور وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کا سوال نہیں ہے۔ جو اسلام کے صحیح طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے مطابق، وہاں جرائم کی تعداد کم اور بہت کم پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ چیز اصل میں بری اور غلط ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر ہم کیے اور ہم تک قانون کا ہاتھ پہنچ گیا تو ہمیں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے، بلکہ اگر قانون کی عزت سے ہم چھوٹ گئے، بشر کا قانون ہم پر نہ چل سکا، تو رب البشر کا قانون ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم بشر کی سزا سے چھوٹ گئے تو رب البشر کی سزا سے ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر بشر کا ہاتھ ہم تک نہیں پہنچ سکا تو رب البشر 7ویں آسمان پر اپنے عرش بری کے اوپر بیٹھا ہوا ہماری ساری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص نیک عمل کرتا ہے، مرد ہے یا عورت، اور نیک عمل کرتا ہے تو کیا کیسے کرتا ہے؟ اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین اور پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خودکشی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان جاؤ، یہ بات واضح رہے، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو ماننا شروع کر دے، تمہاری خواہشات کے مطابق چلنا شروع کر دے، تو لعنت تم خود پریشانی کے اندر پڑ جاؤ گے۔ دیکھیے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے کوئی قانون بناتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نظام چلاتا ہے، تو اس کا نتیجہ آخر میں پریشانی اور الجھن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کا قانون آج بنتا ہے، کل توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک حکومت ایک قانون بناتی ہے، دوسری حکومت آ کے اس قانون کو توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے انسان کا علم، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ اپنے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ماضی کو بھی بھول جاتا ہے، مستقبل کی خبر اس کے سامنے نہیں رہا کرتی ہے۔ اس لیے جس چیز کو وقتی طور پر تو وہ بہتر سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق ایک قانون بناتا ہے، اس کے مطابق ایک نظام بناتا ہے، لیکن آئندہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قانون کو توڑنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہدایت صرف اللہ اور اللہ کی ہے کہ وہ جو قانون بناتا ہے وہ ہر حال میں انسان کے لیے بہتر اور انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الا یعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا بتاؤ جس نے تجھے پیدا کیا اگر وہ نہیں جانے گا تو اور کون جاننے والا ہے؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، تمہارے مصلحت کو، تمہارے فائدے کو، تمہاری مفید چیزوں کو تمہارے لیے، اور وہ چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اگر اسے وہ نہیں جانے گا دوسرا کون جاننے والا ہے؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بھی اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ ماضی کی بھی خبر ہے اس کے سامنے، مستقبل کی خبر اس کے سامنے ہے، البتہ تم لوگ ایسے نہیں ہو۔ تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کو بدجانگزی کر دیا ہے. تمہیں ایمان محبوب ہے, پسند ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے لیے کفر کو, فسوق کو اور اللہ کی نافرمانی کو ناپسند کر دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو قانون ہے اسی قانون کو اپنانے اور اسی قانون کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی سعادت اور اس کی خوشبختی ہے. انسان جہاں اس سے ہٹتا ہے, جہاں اس سے روگردانی کرتا ہے, وہاں پر نقصان اور گھاٹے کے علاوہ کچھ سے ہاتھ نہیں آتا. اگر اس کی مثال میں پیش کرتا چلوں تو شاید برا نہ ہو اگر ایک دو مثال. آج سے 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر ان علاقوں کو چھوڑ کر کے جہاں اسلامی حکومت تھی, کسی بھی معاشرے کے اندر ہو, مغرب کے اندر ہو یا کسی اور جگہ ہو, دنیا کے اندر عورت کی حالت بہت ہی بری تھی, بہت ہی بدتر تھی. حتیٰ کہ فرانسہ اور دوسری جگہ پر ایسی کانفرنسیں منعقد ہوئی جن کے اندر یہ معاملہ پیش ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورت اگرچہ انسانی زندگی کے لیے ضروری چیز ہے, لیکن اس کی حیثیت جس طریقے سے عام طور پر مال کی, گھوڑے کی, گدھے کی, کتے کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان ایک گھوڑے اور گدھے کا محتاج تو ہے, بغیر اس کے اس کا کام نہیں چلتا, اسی طریقے سے عورت کا محتاج ہے, بغیر اس کے کام چلتا نہیں ہے. لیکن وہ عورت اس لائق نہیں ہے کہ اسے مردوں کے صف میں لا کر کھڑا کیا جائے. اور ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں جس کو جو عام طور پر مسلمانوں سے بھی یہ نقطہ بھولا ہوا ہے, اور ان کی پیروی میں مسلمان بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیے ہیں. دیکھیے, یورپ کے اندر عورت جب تک شادی شدہ نہ ہو اس کی نسبت کس طرف کی جاتی ہے؟ باپ کی طرف. اور شادی ہو جائے تو شوہر کی طرف. ایک شوہر مرا دوسرا شوہر ہو جائے تو اس کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا ان کے ہاں کوئی مستقل وجود نہیں ہے. عورت کا وجود ان کے ہاں کوئی مستقل, حتیٰ کہ اپنا نسب بھی بھول چکی ہے وہ. جبکہ اسلام میں عائشہ بنت صدیق شادی سے پہلے بھی تھی, شادی کے بعد بھی رہی اور بیوہ ہونے کے بعد بھی رہی. ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا یہ بات؟ سودا بنت زمعہ شادی سے پہلے بھی رہی, شادی کے بعد بھی رہی, بیوہ ہوئی پھر بھی رہی, اللہ کے رسول سے شادی ہوئی پھر بھی رہی, اللہ کے رسول کے بعد بیوہ ہوئی پھر بھی سودا بنت زمعہ ہی رہی. سودا محمد کبھی نہیں بن سکی وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام عورت کا ایک مستقل وجود تسلیم کرتا ہے. شادی ہے پھر بھی, بیوہ ہے, شادی شدہ ہے پھر بھی, بیوہ ہے پھر بھی, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے پھر بھی, شوہر کی زندگی میں ہے پھر بھی, اس کا اپنا ایک مستقل وجود ہے. لیکن ان بدبختوں کے ہاں عورت کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. کبھی اسے اپنے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, کبھی اسے شوہر کی طرف, وہ مر گیا دوسرے شوہر. اس کا مطلب ہے کہ تم عورت کے وجود کو مستقل تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو. ہے یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن آج ہمارا مسلمان بھی انہی کی تقلید میں شادی سے پہلے تو اور لڑکی اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکاری جاتی ہے, اپنے خاندان کے ساتھ, ہے نا, اور جب شادی ہو گئی تو اس کا خاندان شوہر کا خاندان بن گیا. لیکن اسلام اسے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے عورت کو اپنا ایک مستقل وجود دیا ہے. ان مغربی کے دل دادا لوگوں کی طرح نہیں کہ عورت کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کا جو نظام اور قانون ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی بھی عورت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11, 12 یا 13 یا 14 اعلی اختلاف روایات عورتوں سے شادی کی,
لیکن کسی بھی عورت کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں کی گئی. ام المومنین کہا گیا, زوجۃ النبی کہا گیا, لیکن فلاں المحمد یا فلاں القریش فلاں یا ہاشم فلاں یا عبداللہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ایک مستقل وجود دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی قانون جو ہے, اسلامی نظام جو ہے, اپنا اس کی ایک اہمیت ہے, اور انسان کی سعادت اور بھلائی اسی میں ہے کہ اسلام کے قانون کے مطابق وہ عمل کرے, خواہ وہ قانون عبادات کے ہیں, خواہ وہ قانون معاشیات کے ہیں, یا خواہ وہ قانون معاشرت کے ہیں. یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا تھا وہ جدید حالات جو درپیش ہیں اور اسلام سے متعلق اس کے پرسنل لا کے اندر جو تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اس سے متعلق یہ بات کی گئی. پچھلا درس جو آپ کے سامنے ہوا تھا گزشتہ سے پیوستہ, جس کے اندر ہندوستان میں جو حادثہ پیش آیا, اس سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی, اس وقت چند سوالات بھی ہمارے سامنے آئے تھے. وہ سوالات کے جواب رہ گئے تھے. ساتھیوں کا مطالبہ رہا کہ نہیں, ان سوالات کے جوابات بھی آنا چاہیے. وہ سوالات کئی ہیں, اور اگر ہر ایک کو مفصل جواب دینا شروع کر دیں تو شاید کئی مجلس اس کے لیے درکار رہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تمام سوالات کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور ان کا ایک مختصر اور جامع طور پر جواب دیا جائے. دیکھیے, جو سوالات آئے ہیں ان میں ایک مقدمہ لکھنے کے بعد سائل ہم سے کہتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا معاملہ پیش آئے تو سزا کا مستحق کون ہے, صرف زانی مرد یا مرد و عورت دونوں؟ ظاہر بات ہے سزا کا مستحق وہی ہے جو ایسے غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے. یعنی اگر عورت رضامند نہیں ہے زنا کے اوپر تو سزا کا مستحق کون ہے؟ اسلامی نظام میں کون ہے؟ مرد ہے کہ نہیں؟ اور اگر رضامند ہے تو دونوں ہیں. اور ہمارے یہاں کے نئے قانون کے مطابق اگر دونوں رضامند ہیں تو جی سزا کا مستحق کوئی نہیں ہے. سزا کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے اگر دونوں رضامند ہیں تو. جی دونوں ہیں, کوئی نہیں ہے. ہندوستان کے قانون کے مطابق, مغرب کے قانون کے مطابق, سیکولرزم کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر دونوں رضامند ہے تو سزا کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے؟ قاضی. ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے کہ قانون اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ دونوں شادی کر لیں. یعنی اس طریقے سے نہیں بلکہ شادی کر کے دونوں رہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی نظر میں سزا کا مستحق وہی ہے جو زبردستی کر رہا ہے. عورت اگر اس پر رضامند نہیں ہے تو وہ سزا کی مستحق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ عفی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. ہماری امت سے جو غلطی ہو معاف کر دیا گیا ہے, بھول کر جو کام کرے اسے بھی معاف کر دیا گیا ہے, اور جس کام پر مجبور کیا جائے اسے بھی معاف کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا. یہ سوال کیوں آیا ہے آخر بتائیں؟ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر یہ سوال کیوں ہے. یہ سوال اس لیے ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد پر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے نا؟ اگر شادی شدہ عورت ہے, جی ہاں, اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو زنا جو کرا اس کے بیٹوں پر یہ عورت حرام ہے, یہ عورت حرام ہے. تو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سزا تو صرف سسر کو ہونی چاہیے, اس عورت کی غلطی کیا ہے کہ اپنے شوہر سے محروم ہو جائے. دیکھیے, اگرچہ میں اس فتوے سے موافق نہیں ہوں,
میری اپنی تحقیق کے مطابق اس سلسلے میں جیسا کہ پچھلی بار تفصیل سے ہم نے کہا ہے نا، امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک، اور ان سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک میرے نزدیک راجح ہے کہ کوئی حرام کام کسی حلال کام کو حرام نہیں کرتا. کوئی حرام کام کسی حلال کو، یعنی زنا حرام ہے، اس کی وجہ سے جو عورت اپنے شوہر کے لیے حلال تھی وہ حرام نہیں ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ منطق نکالنا میرے نزدیک سراسر غلط ہے، اس لیے کہ سزا کا مستحق ہونا اور چیز ہے اور اس کے اوپر کچھ احکام کا مترتب ہونا اور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دے، ہے کہ نہیں، ظاہر بات ہے وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا، لیکن اس ہاتھ کے کٹنے پر کچھ احکام تو مترتب ہو رہے ہیں نا، یعنی وہ ہاتھ نہیں رہ جائے گا، اس کا علاج کرنا ہوگا، سب کچھ ہے. چور چوری کرے، چوری کر کے سامان لے جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سامان چوری ہو گیا اسے واپس ملے بھی، اگرچہ جس کی چوری ہوئی وہ سزا کا مستحق نہیں ہے، لیکن بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اسے یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ چیزیں برداشت، تو نتیجے کا ہونا الگ معاملہ ہے اور کسی کا جرم مجرم ہونا یہ الگ معاملہ ہے. جی ہاں. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے یا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس متعلقہ یا بیوہ عورت سے اس کا باپ یعنی اس عورت کا خسر نکاح کر سکتا ہے؟ اگر تو عمرانہ کے معاملے میں علماء دیوبند نے فتویٰ کس بنیاد پر دیا ہے؟ دیکھیے اس سوال کے دو جز ہیں. پہلا جز تو یہ ہے کہ کیا شوہر اگر انتقال کر جائے یا طلاق دے دے تو اس کی بیوی اس کے باپ کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں؟ قطعاً نہیں حلال ہوگی، اور اس پر علماء کا اجماع ہے. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چھوٹے بڑے سارے عالم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے نسبی حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہے. جن سے شادی کر لیں اور وہ ان کی زوجیت میں آ جائیں، ہم بستری ہو جائے، تو باپ کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی، اور علماء دیوبند نے ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ بعض جگہ صراحت کے ساتھ آیا کہ ہاں بھائی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، وہ اپنے سسر کے لیے حلال نہیں ہے. جی. تیسرا ہے اس فتوے کو بعض غیر مسلم اس فتوے کی آڑ میں اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ یاسین عام طور پر آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھتے ہیں، مردوں پر پڑھتے ہیں. نہیں بھائی مردوں پر نہیں، زندوں پر بھی پڑھیے، ہے کہ نہیں ہے؟ زندوں پر پڑھنے کا مطلب ہے کہ اسے پڑھیے اور سمجھیے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں کے اوپر، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو غیر مسلم تنظیمیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے اگر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ اس سے ہمیں پریشان ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اسلامی صحیح تعلیم ان کے سامنے ہم پیش کریں، اور اگر ہمارا ہاتھ پہنچے تو ایسے لوگوں کی گردن بھی ناپ دی جائے. شرط ہے ہاتھ پہنچے قانون کی زد میں، ہے نا.
یہ نہیں کہ اس کا نتیجہ بڑا برا ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اس لیے کہ دین کا مذاق اڑانے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کی سزا کیا ہے؟ اسلام کے اندر قتل ہے. لیکن جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید متعدد جگہ, ایک جگہ نہیں, 2 جگہ, 3 جگہ نہیں, متعدد جگہ آپ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے, بلکہ بعض مذاق اڑانے والوں کا بہت بڑا برا حشر ہوا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بخاری شریف کے اندر انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک انصاری جو پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہوا, اور مسلمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہودی ہو گیا. ایک انصاری جو یہودی تھا, اس لیے کہ اس کی ایک تاریخ ہے. بعض انصار نظر مانا کرتے تھے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی یا کوئی زندہ نہیں رہتی تھی, کہ ہاں ہمارا بچہ اگر زندہ ہو گیا تو ہم اسے فلاں یہودی کو دے دیں گے, اس لیے سمجھتے کہ وہ لوگ ہم سے بہتر دین کے اوپر ہیں, ہم سے اچھے دین پر ہیں, تو یہودی بنا دیا کرتے تھے. اس طریقے سے بہت سے انصاری یہودی تھے, خاندانی طور پر نہیں لیکن عملی طور پر. تو ایک یہودی جو انصاری تھا وہ مسلمان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وحی لکھنے کی ذمہ داری اس کے اوپر سونپ دی, لیکن اس کی بدبختی یہ کہ وہ پھر جا کر کے یہودی بن گیا, اور وہاں جا کر کے کہتا کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سورہ بقرہ اور آل عمران کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, میں یہی لکھتا رہا ہوں, ان کے علاوہ اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور مذاق اڑاتا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے دفن کیا, زمین نے اٹھا کر کے پھینک دیا باہر. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ دیکھو اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو ہے چیلے جو ہے نا, ان سے دشمنی تھی نا, اس لیے اس کی لاش کو باہر پھینک دیے. دوسرے دن اور دور لے کر کے گئے جہاں مسلمان پہنچ نہ سکیں, اور گڑھا کھودا نیچا, اس کے اندر دفن کیا, تو دوسرے دن بھی وہ لاش باہر آ گئی. تیسرے دن اور گڑھا کیا اور نیچے دفن کیا اور دور لے جا کر کے, لیکن تیسرے دن بھی وہ لاش باہر آ گئی. تو جب تیسرے دن وہ لاش باہر آ گئی, ذرا آگے آ جائیں آپ لوگ, ادھر آ جائیں, ہاں آگے آ جائیں, آگے آئیں. تیسرے دن بھی جب اس کی لاش باہر آ گئی تب ان یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کام, اللہ کا عذاب ہے, اسی لیے اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. تو دین کا مذاق اڑانے والوں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو کسی ایسی مجلس میں حاضر رہنے, یہ مسئلے کی بات سن لیجئے, کسی ایسی مجلس میں حاضر ہونے سے منع فرمایا ہے جس مجلس کے اندر دین کا, دین کی باتوں کا, اللہ کا, اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. بلکہ اس مجلس کے اندر حاضر ہونا اور اس پر راضی ہونے کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. کتاب میں تمہیں یہ بات بتلا دی گئی ہے, قرآن مجید میں تمہیں یہ نازل کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اس کا کفر کیا جا رہا ہو, تو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, تم ہرگز اس مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ اس مذاق اڑانے کی باتوں کو چھوڑ کر دوسری بات کرنے لگیں. اگر تم وہاں پر بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم, انکم اذا مثلہم, اس وقت تم بھی انہی میں سے ہو, تم بھی انہی کے طریقے سے کافر ہو.
انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا. ایسے لوگ کافر ہیں, ایسے لوگ منافق ہیں, اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں دونوں کو جہنم میں اکٹھا بھیج دے گا. تو یہ بات ہمیشہ واضح رہنی چاہیے کہ یہاں پر دین کا, دینی احکام کا, عورت کے پردے کا, مردوں کی داڑھی کا, نماز پڑھنے کا, کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس قسم کی چیزوں کا, تو اس مجلس کے اندر بیٹھنا قطعاً جائز نہیں ہے. اس میں بیٹھنا, ان کی ہاں میں ہاں ملانا, ان کی باتوں پر ہنسنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی اہمیت تیرے دل کے اندر نہیں ہے. اور جب اللہ کی اہمیت تیرے دل میں نہیں رہی تو یہی صریح نفاق اور کفر ہے. انکم اذا مثلہم, تم لوگ بھی تب انہی کے طریقے سے ہو. ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا, اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرے گا. تو میں عرض کر رہا تھا دین کی باتوں کا, اسلام کے دشمن لوگوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس فتویٰ کے بعد بعض غیر مسلم اس فتوے کی آڑ میں اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں, اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. بدقسمتی سے بعض مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. بعض سیاسی تنظیمیں ایسے مسائل کے تعارف کے لیے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور بعض علماء کے کردار کو مسخ کر رہی ہیں. یکساں سول کوڈ ہے کیا؟ سول کوڈ کس کو کہتے ہیں؟ کوڈ کے معنی قوانین, مجموعہ قوانین, اور سول کے معنی معاشرتی, مدنی. سول لا اور سول کوڈ وہ قوانین ہوا کرتے ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہوا کرتا ہے, جرائم سے نہیں ہوا کرتا, جرائم سے نہیں ہوا کرتا ہے. ایسے قوانین کو سول کوڈ. مقصد یہ ہے کہ ایسے معاشرتی, نکاح سے متعلق, طلاق سے متعلق, عورت مرد کے تعلقات سے متعلق ایسے قوانین بنائے جائیں جو تمام مذہب والوں کے اوپر نافذ ہوں. یہ مطلب ہے ایسا سول کوڈ کا. اور ظاہر بات اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کا اپنا نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں اپنا ایک الگ نظام ہے. یہ مسلم پرسنل لا ہے جسے کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اور اگر کوئی ملک ایسا قانون بناتا بھی ہے تو وہ مسلمان بدرجہ مجبوری اگر اس ملک میں رہ بھی رہا ہے تو اس کو ماننے کے لیے مسلمان کو کبھی تیار نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو کبھی اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسی چیزوں میں وہ اپنے علماء اور اپنے فقہا اور اپنے اماموں کے فتووں کے اوپر عمل کرے. ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ بعض جگہوں پر یکساں سول کوڈ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ سول کوڈ کے اندر کہ جس طریقے سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے ایسے ہی بیوی اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے. اس سعودیہ کا کہ بعض لوگ جب بوسنا ہرسک گئے تو وہاں کی بعض عورتوں سے بعد میں شادی کر لیا. تو ایک شخص جس نے جا کے شادی کی تھی ایک دن اپنے گھر سے غائب ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر پہ ہے ہی نہیں, بیوی گھر پر نہیں ہے. ایک دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کیا, وہ آئی ہی نہیں. جب شام ہو گئی تو ٹیلی فون کیا اپنی سسرال کہ بھائی ہاں وہ آئی ہے, کہاں ہے, واپس نہیں آئی, کیوں؟ تو کہا کہ جو ہے یہ ہے بات کر لو اس سے. اس نے ٹیلی فون اٹھایا تو کہا کہ ہم نے تجھے طلاق دے دیا ہے. ہم نے تجھے, یہ ایک سچا واقعہ ہے, کوئی نکتہ نہیں, ہم نے تجھے طلاق دے دیا ہے. ارے اللہ کی بندی یہ جائز نہیں, یہ ہے. کیوں نہیں جائز؟ تمہارے لیے جائز ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تمہارے لیے جائز ہے, ہمارے لیے نہیں جائز ہے. بہت سمجھایا لیکن نہیں مانی. اب اس نے جس آفس جس مکتب سے ہے نا نکاح کیا تھا وہاں پر گیا, یعنی ظاہر بات وہ کوئی شرعی اور دینی پیشوا رہا ہوگا, اس کے پاس گئے تو کہا کہ ایسا ایسا ہے. تو کہا کہ ہاں وہ تو کل ہی آئی ہے اور تمہیں طلاق دے کر کے چلی گئی ہے. وہ تو کل ہی آئی, تمہیں طلاق دے کر کے چلی گئی ہے. وہ سمجھانے لگا کہ ارے بھائی یہ اسلام میں جائز نہیں, یہ ہے وہ. کہا کہ یہ کیسے, تمہیں اختیار ہے طلاق دینے کا, اسے اختیار نہیں ہے. جس طریقے تمہیں طلاق دینے کا اختیار ہے اسے بھی. تو یہ ہے ایک سا سول کوڈ. اس قسم کے نظام کا مطالبہ لوگ کر رہے ہیں. ظاہر بات شریعت کے اندر یہ کبھی جائز
نہیں ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرنا، نہ ہی اسے ماننا، بلکہ اسے ماننا یہ صراحتاً کفر ہے، یہ صراحتاً کفر ہے۔ بعد چوتھا سوال ہے، بعد نام نہاد مسلمان عوام و خواص نے ٹیلی ویژن پر یہ تاثرات پیش کیے ہیں کہ ہم شریعت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، عدالت میں سماعت کے فیصلے کو مانیں گے۔ بعدوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اسلام میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم اس تعلیمات کو نہیں مانیں گے اور کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ ایک مسلمان خاتون نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ابھی وقت آیا ہے کہ ہر مذہب سے ایسے قوانین کو جو عورتوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اکٹھا کر کے نیا قانون بنایا جائے، جس سے عدالتوں کو ان کے حقوق اور جن سے عورتوں کو ان کے حقوق مل سکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے خیال سے یہ سوال ایسا ہے کہ جس پر کسی حاشیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ صراحتاً کلمات کفر ہیں، اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اگر وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز کلمات کفر ہیں تو صحیح انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو ایسی بات ادا کرنا ہے کہ نہیں، اسلام کے اندر کفر ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر ہر قسم کا نظام موجود ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس بارے میں بھی تمہارا اختلاف ہو، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس بارے میں بھی تمہارا اختلاف ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہوگا۔ وَمَنْ أَفَا غَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اے لوگوں بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا میں ڈھونڈوں، حالانکہ اس نے مفصل طور پر یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کلمات کفر ہیں۔ ایسا کہنے والا، ایسا یقین رکھنے والا، بلکہ ایسا تصور اپنے ذہن میں لانے والا، یہ شخص کیا ہے، کافر ہے، خواہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اور عورتوں کو تو سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام انہیں تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے تو دنیا کا کوئی قانون انہیں تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جہاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں عورتوں کو آزادی اور ان کا تحفظ فراہم ہے، واللہ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ صرف مغرب کے اس ظاہر و براق چہرے کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آئیں۔ تم نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، جس قدر خطرناک ہے دور نہ جائیے۔ امریکہ جو آج دنیا کا سب سے بڑا گنڈا اور اپنی زبان میں سب کو انصاف دینے والا بنتا ہے، 2 سال پہلے 7 لاکھ عورتوں اور بچوں کو اس ملک میں بیچا گیا ہے۔ کتنا؟ 7 لاکھ عورتوں اور بچوں کو اس ملک کے اندر بیچا گیا ہے۔ آج کے اخبار میں اٹھا کر کے دیکھیے آپ، اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، جو امریکہ کا لاڈلا اور پیارا بچہ ہے، اسرائیل، اس کے اندر ہر سال 3,000 سے 5,000 تک عورتیں بیچی جاتی ہیں۔ یہ وہ ہے جس کی رپورٹ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور انہیں بیچا جاتا ہے کس کام کے لیے؟ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں، جنسی شہوت کے لیے۔ اور 17 گھنٹہ کام کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک عورت مجبور رہا کرتی ہے کہ 24 گھنٹے میں 17 آدمیوں کی دعوت کو قبول کرے۔ کتنا؟ 17 اور 18، یہ اخباری رپورٹ ہے، میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آزادی چاہتی ہیں جو یورپ کے اندر عورتوں کو حاصل ہے، تو وہ آزادی نہیں بلکہ وہ غلامی ہے کہ جس غلامی سے اسلام اور شریعت نے انہیں نجات دی ہے۔ بھلا بتائیے
اسلام نے عورت کو جو تحفظ دیا ہے، بیٹی ہے تو اس کی حفاظت اور اس کی خدمت باپ کے اوپر فرض اور باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، دادی بن گئی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، دنیا کا کوئی قانون اسے وہ عزت دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سب باتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ کسی موقع سے مفصل طور پر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اسلام عورتوں کو کیا حقوق دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عورتوں کے حقوق وہ لوگ جو عورتوں کی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ جاہل کم علم کم فہم عورتیں جو اپنی آزادی اور حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، ان دونوں کے حقوق کے اندر کتنا فرق ہے، اسلام انہیں کس اونچے مقام پہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ کس ذلت اور خواری کی گھاٹی میں جانا چاہتی ہیں۔ اس کی مثال بعین ہی وہی ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اس کا ناسمجھ بچہ آگ کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے لیکن باپ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، چھری لے کر کے اس سے کھیلنا چاہتا ہے لیکن باپ اس سے چھری کو چھین لیتا ہے، وہ سڑک پر نکل کر کے کھیلنا اور کودنا چاہتا ہے لیکن اس کی جان کی اور اس حفاظت میں اور اس کی محبت میں باپ اسے سڑکوں پر نہیں چھوڑتا۔ بے نہیں یہی مثال ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر اپنے مزید حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں جو بقول ان کے انہیں اسلام نے نہیں دیا ہے، بعین ہی ان کی مثال اس نابالغ اور ناسمجھ اور معصوم بچے جیسی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں یہ بات اچھی طریقے سے سن لیں، اگر انہیں اسلام حقوق نہیں دے رہا ہے، اگر انہیں اسلام تحفظ نہیں فراہم کر رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں تحفظ فراہم کرنے والی نہیں ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں اس موضوع کی طرف تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن دل کے اندر ایک ببولا سا اٹھتا ہے، دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آخر لوگوں کی آنکھیں ان تمام چیزوں طرف کیوں بند ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ آج سے چند سال پہلے لندن کے ایک بڑے ہوٹل سے، جس قسم کے ہوٹل کھانے پینے کے آج یہاں بھی مجھے بولنا بھی نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے، وہ ہوٹل جو پائے جاتے ہیں وہاں سے 2 لڑکیوں کا رات کے اندر اغوا کیا گیا اور انہیں کچھ دور لے جا کر کے 10 آدمی کے دیکھتے ہی دیکھتے 5 اور 6 مردوں نے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اور جب پولیس کی رپورٹ ملی تو پولیس کہتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آخر ان کے تحفظ کا سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں ان کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا؟ ان کی آزادی پر پابندی لگائی جائے کہ ہاں اپنے گھروں سے اکیلے نہ نکلیں، جس طریقے سے شریعت اس کے اوپر ایک پابندی لگاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عورتوں کو اسلام حقوق نہیں دے رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں حقوق نہیں دے سکتی، نہ انہیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے، جیسا کہ حالات اس وقت اچھی طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ 5واں، کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ کیا اسلام عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے؟ کیا اسلام میں عورتوں کی عزت و عصمت کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ سب سے زیادہ عورتوں کو جس نے تحفظ دیا ہے وہ کون ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے زیادہ عورتوں کو جس نے عزت دی ہے کون ہے؟ وہ مذہب اسلام ہے۔ دوسرے کسی مذہب نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے ہیں۔
اس تناظر میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اسلام کے کیا معنی ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اب میری جان اپنی جان نہیں ہے، اب میرا مال اپنا مال نہیں ہے، اب میرا وقت اپنا وقت نہیں ہے، اب میری خواہش اپنی خواہش نہیں ہے. یہ سب کس کے تابع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے کہا کہ ہاں مان لو ہماری باتوں کو، اسلام لے آ لو، اللہ کے تابع فرمان ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہہ دیا؟ اسلمت لرب العالمین. اس رب کے تابع فرمان میں ہو گیا جو تمام جہان والوں کا پالن ہار ہے. تو اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا. ہر چیز میں اپنی مال پر تصرف، اپنے مال پر تصرف ایسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، اپنے وقت پر تصرف ایسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ تم سے کیا پڑھی، میں اپنے مزاج کا مالک ہوں. مسلمان اپنے مزاج کا مالک نہیں رہتا، مسلمان اپنے مال کا مالک نہیں رہتا، مسلمان اپنے وقت کا مالک نہیں رہتا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کا سودا کر لیا ہے. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامی قوانین جو ہیں اسی کو شریعت کہتے ہیں. اسلامی قوانین کو شریعت کہتے ہیں. کیا علماء کے فتووں اور ان کے فقہی مسالک کا نام اسلام ہے؟ فتویٰ دینے کے اصول و آداب کیا ہیں؟ کیا عمرانہ کے معاملے میں دیا گیا فتویٰ کسی خاص مکتبہ فکر کا فقہی مسلک ہے؟ اگر ہے تو اس تعلق سے قرآن اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں اس مسئلے کا صحیح حل کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا حل موجود ہے اور وہ مذکورہ فتویٰ سے متضاد ہے یا اس کے خلاف ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فقہی مسلک کا پابند رہنا چاہیے یا قرآن و حدیث میں موجود مسئلے کا حل قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو بڑا سوال ہے اور کئی شکیں رکھتا ہے جن کو ہمارے خیال سے تمام شکوں کا جواب دینا ذرا مشکل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے جو فتوے ہیں اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہیں تو یقیناً وہ اسلام کی آواز ہے. قرآن اور حدیث کے موافق ہیں تو اسلام کی آواز ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ بسا اوقات وہ مسائل جس کے اندر شریعت میں کوئی نص صریح موجود نہیں، علماء کے سمجھ کے اندر اختلاف ہو جایا کرتا ہے. اگر کسی عالم نے اجتہاد کرنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے برا بھلا کہا جائے، اسے اچھالا جائے. اور اس معاملے میں عمرانہ کے معاملے میں کیا جو حکم ہے وہ پچھلی مجلس میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ کوئی سسر اگر اپنی بہو سے زنا کر لے یا کوئی شوہر اپنی خوشدامن سے زنا کر لے تو وہ عورت اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں موجود مسئلے کا حل، ظاہر بات ہر مسلمان جو پابند ہے وہ قرآن و حدیث کے مسئلے کا میں جو ہے اس کا پابند ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کرنے کا، یا اگر کسی عالم نے کوئی مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے تو اس کا پابند نہیں ہے. کیا اسلام میں کسی ایک فقہی مسلک جیسے حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک رہنا ضروری ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، لیکن جو جماعت کہتی ہے اس سے منسلک ہونے کو وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ ہر بات خواہ قرآن حدیث کے خلاف ہی اسے مان لیا جائے. حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا پابند بنے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان قرآن اور حدیث کی ہر بات کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. ضروری ہے کہ اسے اہل علم کی طرف لوٹایا جائے جس سے بارے میں سمجھے کہ ہاں یہ اپنے علم اور تقوی کے لحاظ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اسے پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کر لے. ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے اس فتوے کی مخالفت کی تو کیا وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے اور کیا وہ اسلام دشمن ہیں؟ اہل حدیث کیا ہیں اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے جو اس فتوے کی مخالفت کی ہے تو مخالفت صرف علماء اہل حدیث نے نہیں کی ہے. یہ مسئلہ جیسا کہ پچھلی مجلس میں تفصیل سے ہم نے بیان کیا یہ اختلافی چلا آ رہا ہے بہت پہلے ہی سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک زنا سے حرمت ثابت ہوتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حدیث محدثین کے نزدیک اس سے حرمت ثابت
نہیں ہوتی. تو اگر ہندوستان میں اہل حدیثوں نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے کسی اہل حدیث عالم نے, تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے ان کے دشمن نہیں ہیں, یہ اسلام کے باغی نہیں ہیں. البتہ وہ لوگ ذرا سن لیں گے اور اچھی طریقے سے سن لیں گے, وہ لوگ جو خواہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے یا اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے, اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا مزاج اسے نہیں قبول کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت یا حدیث رسول کوئی موجود ہے, اس لیے نہیں کہ فلاں عالم نے جو یہ بات کہی وہ زیادہ صحیح ہے, اس لیے نہیں, بلکہ صرف اس لیے کہ ہمارا مزاج اسے قبول نہیں کرتا. جس طریقے سے عام طور عورتوں کی جماعتوں نے یا بعض سیاسی لیڈروں نے یا بعض سیاسی پارٹیوں نے اسے چیلنج کیا ہے, تو ایسا کرنا یقیناً اسلام کے ساتھ بغاوت ہے اور اسلام کے ساتھ خیانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب مخالفت کی ہے, اس لیے مخالفت نہیں کی ہے کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اس لیے مخالفت اور بغاوت کی ہے کہ یہ ان کے مزاج کے موافق نہیں ہے. اسلام کا یہ مسلک ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عورتوں کو تحفظ اور عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی جو ہمارے فتوے کو نہیں مانے گا وہ اسلام کا باغی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہی ہے, اور ایسے ہی لوگ ہیں. البتہ اگر کوئی صحیح دلائل کی بنیاد پر, صحیح حدیث کی بنیاد پر کوئی ایسا مسئلہ بیان کرتا ہے جو علماء دیوبند کے مسئلے کے خلاف ہے, تو علماء دیوبند کو بھی اس کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے, بلکہ اپنی بات کو بھی صحیح دلائل کی روشنی میں کہ آپ نے جہاں تک سمجھا ہے بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جو سمجھا وہ صحیح ہے اور اس کے وجوہات یہ ہیں, اس کی دلیل یہ ہے, بجائے اس کے کہ دونوں فرقے اور دونوں جماعتوں میں ایک دوسرے خلاف فتویٰ بازی ہونا شروع کرے, ایک دوسرے کو بدعتی, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کریں, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں اور یہ کہیں کہ ہاں بھائی تم سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف ہو جاتے ہو. یہ باتیں غلط ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ صحیح ٹھوس اسلامی اصول کی بنیاد پر, علمی دلائل کی بنیاد پر مسئلے کا حل سوچا جائے. اور ایک بات اور سن لیں آپ, اگر کسی مسئلے کے اندر فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ ہے لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے جو کسی دوسرے امام کا مسئلہ ہے, تو فقہ حنفی میں یہ گنجائش ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل کر لے. آرہی بات سمجھے نا؟ اس لیے علماء حناف کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف عمرانہ کا معاملہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی برائی اس وقت جو ہے بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. کتنے لوگوں کے اوپر آپ اس قسم کا فتویٰ لگائیں گے, بڑے کتنے کم علم, تقوی سے خالی بے غیرت لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوش دامن کے ساتھ زنا کرتے ہیں, بعض کتنے ایسے نالائق ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بعض ایسے ہیں جو اپنی بہوؤں کے ساتھ, کتنے لوگوں پر آپ ایسا فتویٰ لگائیں گے. تو ضروری ہے کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی قرآن مجید سے واضح دلیل نہیں ہے, اللہ کے رسول کوئی واضح حدیث نہیں ہے, تو دیکھیے کہ اس وقت یہ برائی جو ہے اس سے اور بڑی خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں اسے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں ایک گنجائش ہے کہ وقت ضرورت کسی دوسرے امام کے مسئلے کے اوپر عمل کر لے. اس سلسلے میں دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مثال کے طور پر فرنگی محل لکھنؤ کے رہنے والے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ, ان کی کتاب فتاوی جو ہے, اور مولانا کفایت علی, مفتی کفایت علی جو دلی کی ایک مسجد کے اندر امام تھے اور بڑے مشہور مفتی ہندوستان میں گزرے ہیں, وہ گزر چکے ہیں آج سے تقریباً 100 سال پہلے بھی ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان دونوں کے فتاووں کے اندر میرے پاس لکھت یہ چیز موجود ہے کہ اگر وقت مصلحت کسی دوسرے امام کے مسئلے پر عمل کر لیا جائے, مثال طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے, طلاق ثلاثہ فقہ حنفی کے اندر ہے کہ ایک مزید 3 طلاق کیا ہوگی, 3 واقع ہو جائے گی, ہے نا. لیکن اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. مجبور ہو کر کے لوگ حلالہ جیسی ناجائز حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں, اور میرے سامنے بعض ایسے دلائل موجود ہیں کہ کتنے لوگ حلالہ کرنے والے جو ہیں وہ اصل شادی نہیں کرتے ہیں, اصل شادی نہیں کرتے ہو, بلکہ شادی بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں. تو حلالہ کے لیے جو شرط ہے کہ میاں بیوی مستر ہوں وہ صورتحال نہیں پیش آتی ہے, اور اس کے بعد پھر بھی
دوسرے شوہر کے لیے اسے جائز قرار دیتے ہیں لوگ. یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایسی چیز کے اوپر اڑے ہیں کہ اگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرے امام کے مسلک کے اوپر عمل کر لیا جائے تو اس خرابی سے بچ سکتے ہیں. تو مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ اور مفتی کفایت اللہ ان دونوں نے فتویٰ دیا کہ وقت ضرورت اگر اہل حدیثوں کے مسلک کے اوپر عمل کر لیا جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس وقت جب اس قسم کی خرابی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، بی جے پی اور بہت سی عورتوں کی تنظیمیں بھی آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا لے کر کے اٹھ رہی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دوسرے مسلک میں، دوسرے امام کے مسلک میں قوی دلائل کی بنیاد پر یہ چیز ہے کہ ہاں بھائی وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کر لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے کا ایک بہترین سا حل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور خود صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ جب ہے تو اس کے مطابق عمل کر کے اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اہل حدیث کیا ہے اور کیا وہ اسلام کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات بالکل غلط ہے. واضح ہے کہ اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے جو کسی امام کی تقلید کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتی. ان کے علماء قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے کا استنباط کریں، اور عوام لوگ جو ہیں علماء سے اپنے مسائل کو پوچھ کے کر ان پر عمل کریں. جس طریقے سے یہ 4 امام جو مشہور ہیں، اس سے پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ آخر ظاہر بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک سے پہلے دنیا میں کس کی تقلید تھی؟ کسی ایک کی نہیں تھی، ہے نا. ہر آدمی اپنے یہاں کے عالم سے پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا کرتا تھا. تقلید شخصی انہی کے زمانے سے ہے یا کچھ اور عرصے بعد سے؟ بھائی تقلید شخصی یہ تو تقریباً 4 صدی کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. جی 4 صدی کے بعد جو ہے، جیسا کہ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تقلید شخصی خود ان اماموں کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، ان اماموں کے زمانے میں بھی نہیں پائی جاتی تھی. لیکن جن لوگوں نے تقلید شخصی کو واجب کیا ہم اسے یقیناً قبول نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے کہا ہم انہیں برا بھلا بھی نہیں کہتے. یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، ان کی اجتہادی غلطی. ہم انہیں یہ نہیں مانتے کہ ہمارے بھائی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے ایک صحیح نقطے بلکہ صحیح نیت کی بنیاد پر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رہنے کے لیے ایسا انہوں نے کیا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز وہ کریں وہ صحیح بھی ہو. اور آج تک مسلمانوں کی ایک جماعت برابر ہر جگہ رہی ہے جو کسی ایک امام کی تقلید کی مطلقاً طور پر قائل نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے جو تمام لوگوں کو، تمام اہل علم کو وہی دعوت دے رہی ہے کہ جس طریقے پر صحابہ کرام اور تابعین اور یہ امام تھے اسی کے اوپر ہم بھی چلیں اور اسی کے مطابق عمل کریں. یہی طریقہ بہتر ہے، اور اسی طریقے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو چھوڑا ہے. یہ چند باتیں تھیں ہمارے خیال سے، جو کا سوال اور رہ گئے ہیں لیکن ایک ہی وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ بات کی جائے. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ لکھ رہے تھے کچھ. بعض علاقوں میں جہاں پر لڑکیوں کی شادی بڑی مہنگی ہے، اگر کوئی لڑکی کورٹ سے میرج کرتی ہے اس بنیاد پر کہ ماں باپ کو بھی میں تکلیف میں نہیں ڈالوں گی، تو کیا اس کا نکاح وہ شرعی مانا جائے گا؟ نہیں، شرعی نہیں مانا جائے گا. تھوڑے سے سوال کا ذکر کے ساتھ، یعنی سوال یہ کر رہے ہیں کہ سوال شیخ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں جہیز کی لعنت مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہے، والدین کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے کر کے شادی کریں، تو اب اگر کوئی عورت کسی سے پیار کر لیتی ہے جس کا نام دیا ہے انہوں نے، حالانکہ یہ شیطانی پیار ہے، کوئی شرعی پیار نہیں ہے نا، پیار کر لیتی ہے اور جا کر کورٹ میں شادی کر لیتی ہے، تو کیا یہ شادی شرعی مانی جائے گی؟ نہیں، یہ قطعاً نہیں مانی جائے گی. جہاں پر وہ کورٹ میرج کر رہی وہیں پر آئے کہ اپنے باپ سے کہے ہاں بھائی میں جو ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لڑکے سے کہے کہ آپ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگیے،
میرے باپ سے کہیے اور اس طرف سے آپ کہیں ادھر میں اپنی ماں کے ذریعے باپ پر زور ڈالتی ہوں ہماری اور آپ کی شادی ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے لیے والد کی رضامندی، ولی کی رضامندی شرط ہے. اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے کسی عورت کے اوپر ولی، تو اس کا ولی کون ہوگا؟ حاکم ہوگا. وہاں کی پنچایت، وہاں کے بڑے لوگوں کو لے کر کے وہ کورٹ میں جائے اور کہے یہ وجوہات ہیں کہ میرا باپ شادی کرنے، اب ایسی صورت میں اس کی شادی صحیح مانی جائے گی. لیکن بغیر یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے کوئی لڑکی اگر ایسی شادی کرتی ہے تو وہ لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق کیا ہے؟ زانیہ مانی جائے گی. جی ہاں. جیسے پاکستان سے بعض شواہد یہ آئے ہیں کہ کورٹ میرج جتنے بھی ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، تو کورٹ میں جا کر میرج کرنے والوں کو پہلے اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں ماننے والے. اگر نوبت اس طرح کی آ جائے کسی مسلمان کے ساتھ تو کیا وہ اخراجات سے بچنے کی خاطر اس طرح کی شادی کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنی دین سے براءت کا اظہار نہیں کر سکتا. شادی کرنے کے لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے دین سے براءت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. آئے ایسی جگہ پر جہاں ہو معاشرے سے بات کرے، اس کے باپ دباؤ ڈالیں گے، اس کے باپ پر لوگ دباؤ ڈالیں، وہ معاشرے کی جو پنچایت ہوتی ہے، خاندان کی پنچایت اس طریقے سے سوچے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ تک پہنچائے. ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ یہ ہے کہ شادی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کے ولی کی رضامندی ضروری ہے. اور آج ایک دلچسپ ہے، آج کے اخبار کی ایک دلچسپ بات بتا دوں آپ کو جو اصل موضوع سے متعلق ہے، جو عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کا معاملہ ہے. آج جزیرہ کے اندر تھا کہ ہندوستان کے بنگال کے علاقے میں کسی باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی کو ایک کتے سے بیاہ دیا ہے. کہاں گئے بی جے پی والے؟ کیوں نہیں شور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب وہ کتا خاندان کے ہاں، ظاہر بات ان کا داماد بن گیا ہے نا، لہٰذا بڑا محترم رہے گا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش بھی ہوگی. کہاں گئے تحفظ نسواں کا دعویٰ کرنے والے، اس کے خلاف شور کرنے والے لوگ؟ اور جی بچوں کے حقوق کی کمیشن، بچوں کے تو چھوڑ دیجیے، یہاں شادی کا معاملہ ہے، ابھی لڑکی کی ہے، لڑکے کی بات نہیں ہے. کہاں گئے؟ شور کیوں نہیں کرتے اب لوگ؟ اب کیوں نہیں لڑکیوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے؟ لیکن کیا اسلام میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ ایسی کر سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کو کتے سے بیاہ دیا گیا ہو؟ نہیں. جی ہاں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھائی کا ہے کہ ہندوستان جیسے ماحول میں جہاں پر مختلف مسالک فقہ ہیں، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر ایک مکتب فکر سے متعلق کا فتویٰ آیا تو دوسرے معترض ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں فی نفسی جن کا یہ مسئلہ ہے ان کا کیا ہوگا؟ اور عمومی طور پر بعد وہ لوگ جو ایک طرف کے علماء پر تنقید کرتے ہوئے اس حد سے گزر جاتے ہیں کہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو معاشرے میں ان کا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، جہاں تک فتویٰ دینے یا اسے ماننے کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص فتوے پر اس ناحیے سے اعتراض کرتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن اور حدیث کا سچا موقف اور سچا حکم یہ ہے، تو شریعت اسے اس کی اجازت دیتی ہے، تاکہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے وہ اپنے فتوے پر دوبارہ نظر ثانی کریں. لیکن اگر صرف یہ کہہ کر کے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہمارا مزاج اسے قبول نہیں کر رہا ہے، ہم اسے کورٹ میں لے جائیں کہ ہم اس بارے میں شریعت کا فیصلہ نہیں مانتے، تو یہ سراسر الحادیت اور دہریت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم اس بارے میں شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس معاملے کو کہاں لے جائیں گے؟ کورٹ کے اندر لے جائیں گے، تو یہ اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ ہے، مذہب سے خارج ہو جاتا ہے انسان.
تو اس ناحیے سے اگر اعتراض ہے کہ ہاں بھائی آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس آیت کی بنیاد پر یا اس حدیث کی بنیاد پر یا اس مسلک کی بنیاد پر اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے یا غلط ہے یا آپ لوگوں سے بھول ہوئی ہے، یہ اسے حق حاصل ہے، یہ شرعی حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اور جس کا معاملہ ہے وہ صاحب جس کے لیے فتویٰ دیا وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا جبکہ حدیث کا قرآن کا یہ حکم ہے، فلاں امام کا یہ حکم ہے. تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن صرف یہ کہ ہمارا مزاج سے نہیں مانتا، ہماری طبیعت قبول نہیں کرتی ہے، یا کہ ہماری تائید کرنے والے کچھ ہندو یا ان سے مل کر کچھ مسلمان نفاق کا ثبوت، منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں، ظاہر بات یہ چیز قطعاً قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اس کو قبول کرتی ہے. یہ سراسر غلط ہے. جی ہاں، ظاہر بات اس سے علماء کی صرف علماء ہی کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی بھی توہین ہے، مذہب اسلام کی بھی توہین ہے، قرآن و حدیث کی بھی توہین ہے. اور ظاہر بات ہے کہ علماء کی توہین اس لیے کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے، یہ شریعت کی توہین ہوئی. اور علماء کی توہین، شریعت کی توہین، ان کا استہزاء انسان کے مذہب سے خارج جانے کا سبب بنتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اور بسا اوقات ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بار ایک کتاب کسی عطار کی دکان پہ رکھا اور بھول کر کے چلا گیا. دوبارہ واپس آیا تو عطار سے کہا بھائی یہاں پر ہم نے ایک کتاب چھوڑی تھی، وہ ملی کہ نہیں ملی؟ کہا وہ کتاب مجھے تو نہیں ملی، البتہ مجھے یہاں تلوار ملی ہے. کہا کہ نہیں، میں تو فلاں موضوع کی ایک کتاب چھوڑ کر گیا تھا. کہا نہیں، یہاں تلوار ملی ہے. کہا کہ ہاں جس چیز کو تم کتاب کہہ رہے ہو اسی کو ہم تلوار کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہی کتابوں سے انسان کی گردن کاٹنے کا تم لوگ فتویٰ دیتے ہو. گویا کہ دینی کتابوں کا مذاق اڑایا گیا. اس وقت کے قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو تو قاضی نے کہا کہ یہ شخص مرتد ہے، توبہ کرے، رجوع کرے، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے دین کی کتابوں کا، دین کے مسائل کا مذاق اڑایا ہے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا اللہ کے رسول، اللہ کی آیات حکم تم مذاق اڑاتے ہو؟ اب بہانے بازی سے کام نہ لو، تم لوگ مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہو. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اصل خرابی کی وجہ کیا ہے، یہی چیزیں ہیں. ہمیں اپنے طور پر، اپنے بچے کے طور پر دیکھیے، اصلاح جو ہوتی ہے گھر ہی سے ہوتی ہے. اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو ایک گھر سے اصلاح ہوگی تو محلے کی اصلاح ہوگی، محلے سے کیا ہے شہر کی اصلاح ہوگی، اور شہر سے ملک کی اصلاح ہوگی. آخر یہ جو پروگرام آتے ہیں، پروگرام جو آتے ہیں ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم نہ ٹیلی ویژن کھولیں، ہم نہ دیکھیں، کوئی ہمیں مجبور کر رہا ہے دیکھنے کے لیے؟ کوئی مجبور تو کر رہا ہی رہا ہے. غلطی تو باپ کی ہے، اس بے حس اور بے غیرت باپ کی ہے جو اس قسم کی چیزوں کو اپنے گھر میں لے آ رہا ہے اور اپنی بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو دکھا رہا ہے. تو غلطی تو اس باپ کی ہے. تو ایسے پروگرام کا سلسلہ اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہیے ہی نہیں، قطعاً ناجائز ہے اس کا دیکھنا، ایسے پروگرام کا رکھنا جائز نہیں ہے قطعاً. اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اپنے گھر سے ختم کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان باتوں کو جواب دہ ہوگا. وہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور جو چیز اس کی ذمہ داری اس سے متعلق اسے سوال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، ملک کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ اپنے بچے، اپنی بیوی اور اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. آپ سے اپنے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا اور آپ کا بڑا جو ہے اس سے ملک کے متعلق پوچھا جائے گا.